لڑکیوں کی تعداد سکڑتی جا رہی ہے. اچھا السلام علیکم. بیٹھ جاؤ. لجنا میں چلی گئی. مبارک ہو آپ سب کو. بڑا لجنا میں جا رہی ہے تو نیچے سے اوپر آ رہی کوئی اور ہیں؟ اچھا ناصرات کی عمر پڑھنے کی کم ہو گئی ہے. کہاں سے آئی ہو؟ ہاں جرمنی سے. اچھا پہلی دفعہ آج پڑھ رہی ہو کلاس میں؟ اسکول میں کس ایئر میں ہو؟ اسکول میں 8 ایئر 8 میں. جی اچھا چلو پھر تلاوت. ہانیہ مبارک. جی اچھا وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی مائرہ الیاس صاحبہ ترجمہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ہمارے رب جس سے تو آگ میں داخل کر دے تو یقیناً اسے تو نے ذلیل کر دیا اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. پس ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے. اے ہمارے رب اور ہمیں وہ وعدہ عطا کر دے جو تو نے اپنے رسولوں پر ہمارے حق میں صرف فرض کر دیا تھا یعنی میثاق النبیین. اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. جزاک اللہ حضور. کب سے آئی ہو یہاں؟ آج میری تیسری کلاس ہے. کہاں سے آئی تھی؟ ساؤتھ ہال سے. ساؤتھ ہال سے؟ جی. اچھا ساؤتھ ہال میں کب سے ہو؟ میں 2005 سے ہوں. کہاں سے؟ پاکستان سے. جی. کس جگہ سے؟ ربوہ سے. ربوہ سے؟ جی. اچھا کس ایئر میں ہوں؟ 7 میں؟ نہیں میں 8 میں ہوں حضور. اچھا جی. حدیث کاشفہ قمر.
علیکم حضور. سانس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بخاری کتاب الایمان باب حلاوت الایمان. ترجمہ تہمینہ باجوہ. السلام علیکم حضور. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 باتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو. دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے. اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو. جزاکم اللہ. اچھا، عطیت الرب کون ہے؟ میں ہوں. نظم پڑھو گی؟ جی. پڑھو. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ باتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو سیار سا نہیں. واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہے اس کو فنا نہیں. سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو بتوں میں وفا نہیں. اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام یہ پوستا سرا نہیں. تم نے ترجمہ کرنا ہے اس کا؟ اچھا، ارشادات ادیبہ منیر. السلام علیکم پیارے رسول. السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کرے. میں نے بعض اخباروں میں پڑھا ہے کہ فلاں آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دے دی. مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے پر نظر کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔ یاد رکھو کہ یہ خسارے کا سودا نہیں ہے بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے۔ کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر ان کو اطلاع ملتی۔ جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے، کیا وہ اپنی زندگی کھوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ البقرہ 113۔ اس للہ وقف کا اجر ان کا رب دینے والا ہے۔ یہ وقف ہر قسم کے ہموم و غموم سے نجات اور رہائی بخشنے والا ہے۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی وقف کی وجہ سے حیات طیبہ کے وارث اور ابدی زندگی کے مستحق نہیں ٹھہرے؟ پھر اب کون سی وجہ ہے کہ اس نسخہ کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے میں دریغ کیا جاوے؟ ملفوظات جلد اول صفحہ 369 to 370۔ اونچی بولا کرو۔ پہلی دفعہ آئی کلاس میں؟ جی۔ کہاں سے؟ ربوہ سے۔ کیا کرنا ہے؟ کب آئی تھی؟ میں آئی تھی 9 نومبر کو۔ 9 نومبر کو؟ کس کلاس میں پڑھتی تھی ربوہ میں؟ میں 8th میں۔ کس اسکول میں؟ نصرت جہاں اکیڈمی ربوہ۔ یہاں کہاں داخلہ لیا ہے؟ ابھی داخلہ نہیں ہوا لیکن اپلائی کیا ہوا ہے۔ جی۔ اور حضور میرے نانا جان آپ کو اسلام دے رہے تھے۔ کون ہے نانا جان؟ عبدالغفار۔ روا میں رہتے ہیں؟ جی، قادیان سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، وعلیکم السلام۔ اچھا جی، ہانیہ سندھو اور تمثیلہ کریم اور انیلا محمود اور فیضیہ مقصود، یہ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اچھا، یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ ایجپشن بک؟ جی آخر میں ضرور وہ پریزنٹیشن ہے، وہ بچیاں گئی تھیں میوزیم یہ ایگزیبیشن دیکھنے، تو اس کی کچھ ہی آپ کے لیے سوونیئرز لائی تھیں تو۔ اچھا چلو پڑھو مضمون۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے چند عملی نمونے۔ کون ہے؟ ذرا اونچی بولو اور آہستہ کھل کے بولو، سمجھ آئے ایک لفظ کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پاک نمونے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگین کر لیا تھا، اور وہ دن رات اسی تلاش میں رہتے تھے کہ نیکی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اچھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سورج کے مانند ہیں، انہوں نے اپنی روشنی سے مخلوق کا چہرہ منور کر دیا ہے۔ نیکی اور تقوی کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے چند عملی نمونے پیش ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھ پر جہنت اور جہنم پیش کی گئی، خیر اور شر کے لحاظ سے آج کے دن جیسا میں نے کوئی دن نہیں دیکھا۔ اگر تم ان باتوں کو معلوم کر لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو۔ بس اس دن سے زیادہ شدید کوئی دن صحابہ پر نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے اپنے سروں اور چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھر بھر کے رونے لگے، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ متقی کی آنکھ کے آنسوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسلامی مہم میں قید ہو گئے۔ مشرکوں کے سردار سفیان بن امیہ نے انہیں ایک اسلامی مہم میں قید ہو گئے۔ مشرکوں کے سردار سفیان بن امیہ نے انہیں خرید لیا تاکہ وہ جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کے بدلہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں۔ جہاں قتل کرنے کا ارادہ تھا وہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر سفیان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
اے زید، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہو اور تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہو؟ اس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے قتل سے بچ جانے کی عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان نے یہ سنا تو کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس سے کرتے ہیں۔ پسندیدہ مال کا خرچ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے انصار میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ ان کے کھجوروں کے باغات تھے، جن میں سے سب سے زیادہ عمدہ باغ کا نام بیرہا تھا، جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، اور یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے اور آبادی کے قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس میں میٹھا پانی پیتے تھے۔ جب سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہیں کرتے، کامل نیکی کو نہیں پا سکتے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مضمون کی یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میری سب سے پیاری جائیداد بیرہا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول فرمائے گا اور میرے آخرت کے ذخیرے میں اس کو شامل فرمائے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ مال ہے اور بڑا نفع مند سودا ہے۔ یہ قربانی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے تقویٰ کی منہ بولتی مثال جو آپ کے دل سے نکلی۔ السلام علیکم پیارے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فوری تعمیل۔ شروع میں اسلام میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر لوگ جمع تھے اور شراب پی جا رہی تھی کہ باہر کسی کے اعلان کرنے کی آواز سنائی دی کہ اسلام میں شراب پینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان سن کر ان صحابی نے فوراً شراب کے مٹکے توڑنے چاہے تو ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ پہلے تحقیق تو کر لو کہ اعلان صحیح بھی ہے کہ نہیں، پھر اپنے شراب کے مٹکے توڑ لینا۔ ان صحابی کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے مٹکے توڑنے دو، اگر یہ اعلان صحیح نہ ہوا تو میں دوبارہ مٹکے خرید لوں گا، لیکن اگر یہ اعلان صحیح ہوا اور میں نے اس پر فوری عمل نہ کیا تو قیامت کے دن میں اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے انہوں نے شراب کے سارے مٹکے توڑ دیے۔ مدینہ کے ہر گھر میں اس دن یہی حالت تھی، ہر گھر سے شراب بہہ کر گلیوں میں آ رہی تھی۔ حکم پر فوری عمل کرنے کے نتیجے میں شہر کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ خدا کے حکم پر عمل کرنے کے اسی جذبہ اور روح کا نام تقویٰ ہے، جس کی ایک اعلی درجے کی مثال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ سونے کی انگوٹھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی کہ یہ آگ کا انگارہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے کہا کہ اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو اور بیچ کر اپنی کوئی اور ضرورت پوری کر لو۔ اس صحابی نے کہا، خدا کی قسم، میں وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ صحیح مسلم۔ آقا اور غلام کا ایک جیسا لباس۔ حضرت عبادہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا۔ ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمد اور رنگ کا اور قمیص اور رنگ کی پہن رکھی تھی اور ان کے غلام نے بھی ویسا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ میرے والد نے حضرت ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے چچا، اگر آپ اپنے غلام سے تہمد والا کپڑا لے لیتے اور قمیص والا کپڑا اسے دے دیتے یا اس کا الٹ کر لیتے تو دونوں کا سوٹ ایک ہی رنگ کا بن جاتا۔
اس پر حضرت ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد کا سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، اللہ تجھے برکت دے اور سمجھ دے۔ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دل میں یہ بات تازہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اگر میں اس سے دنیاوی مال میں برابر کا سلوک کروں تو یہ میرے لیے اس بات سے زیادہ آسان ہے کہ یہ اگلے جہاں میں میری نیکیاں لے جائے، یعنی اگر میں اس غلام سے اچھا سلوک نہ کروں تو اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ اسے میری نیکیاں عطا کر دے گا اور میں خالی رہ جاؤں گا۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، اور پریزنٹیشن ہونی ہے اب؟ جی پہلے ایک نظم ہے، پھر اس کے بعد نظم تو یہاں آخر میں لکھی ہوئی ہے۔ نظم پہلے؟ چلو پھر پہلے پڑھ لو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا منظوم کلام۔ میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غراتے ہوں، ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں، وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں، وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں، شمشیر زباں سے گھر بیٹھے دشمن کو مارے جاتے ہوں، میدان عمل کا نام بھی لو تو جھیپتے ہوں گھبراتے ہوں، اے میری الفت کے طالب یہ میرے دل کا نقشہ ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو وہ ان باتوں میں کیسا ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو وہ ان باتوں میں کیسا ہے، میں واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے
تو میری آنکھ کا تارا ہے. جزاک اللہ. جی اب آپ نے کچھ کرنا ہے. ایجپشن ہسٹری کیا ہے؟ میں نے ایک نظم پڑھنی ہے. نظم پڑھنی ہے؟ یہ آخر میں ہے. اچھا پہلی نظم کوئی نہیں لکھی ہوئی تھی یہاں ویسے پروگرام میں. کا مزور. ابھی یہ نظم ہے جی. ابھی بعد میں پڑھنا آخر میں. پہلے ایجپشن والے. ایجپشن کیا ہے؟ بکس دو ان کو. کیسرتن کیسرا ہانیہ لاحت حسنا حسنا کیا حسنا. چلو یہاں پر آ وہ حسنانی یہاں پر ہے کہ وہ پاکستان گئی ہے. پاکستان گئی ہے جی. تو پاکستان سے بول لے گی وہ نہیں. اچھا چلو. السلام علیکم حضور. A visit to the British Museum. Pyramids یعنی اہرام مصر پر کی گئی ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 1500 سال بی سی یعنی قبل مسیح کے اینشین ایجپشنز یعنی پرانے مصری لوگ مرنے والوں کی لاش کو ممیفائڈ یعنی محفوظ کیا کرتے تھے. وہ ان ممیز کے ساتھ پیپائرس یعنی اس زمانے کے کاغذ کے رولز پر کچھ میجک سپیلز یعنی جادو منتر وغیرہ تحریر کر کے رکھا کرتے تھے. میجک سپیلز پر مشتمل ان تحریروں کو بک آف دا ڈیڈ کا نام دیا گیا. یہ بک آف دا ڈیڈ ہائروگلیفک یعنی تصویری زبان میں لکھی جاتی تھی. ریسرچ کرنے والوں کو اب تک 25,000 سے زائد ہائروگلیفکس مل چکی ہیں. ان میں سے سب سے لمبی ہائروگلیفک تحریر 27 فٹ لمبی ہے. یہ تحریر یا بک آف دا ڈیڈ ان کے بادشاہ کنگ اونس کے مقبرے میں سے ملی. ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ میجک سپیلز صرف کاغذ پر ہی نہیں بلکہ تابوت اور مقبرے کی دیواروں پر بھی نقش کیے جاتے تھے. جو ہائروگلیفکس ملی ہیں ان میں سے چند بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. السلام علیکم حضور. مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق ایجپشنز کا عقیدہ. ریسرچ کے مطابق اینشین ایجپشنز کا بلیف تھا کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے اور موت کے ذریعے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کا دوبارہ اکٹھا ہونا ضروری ہے. چنانچہ وہ مرنے والے کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی ممیفیکیشن کیا کرتے تھے، جبکہ میجک سپیلز روح کو سسٹین رکھنے اور اس کی نگہداشت کرنے میں مدد دیتی تھی. ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے جسم اور روح کو محفوظ کر کے ان کا دوبارہ اکٹھا ہو کر ہمیشہ کی زندگی پانا ممکن ہوگا. اس تعلق میں ان کے ہاں ایک میتھیکل یعنی اسفانوی قصہ بھی ملتا ہے، جس کے مطابق اوسائرس نامی بادشاہ کو اس کے بھائی نے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. آہستہ آہستہ پڑھو اور اونچی بولو. ایک گوڈیس دیوی نے ان ٹکڑوں کو بینڈیجز کے ذریعے جوڑ کر اکٹھا کر دیا، جسے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور مردہ لوگوں کے جہان میں حکمرانی کرنے لگا، جبکہ عارضی دنیا کی حکمرانی اس کے بیٹے ہورس کو مل گئی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میجک سپیلز کی تفصیل. اینشین ایجپشنز اپنی عام زندگی میں بھی میجک یعنی جادو پر یقین رکھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے جن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ان کا میجک سپیلز کے بغیر حل ہونا ممکن نہیں، اور یہ بھی کہ مرنے کے بعد دوسرے جہان جانے کے لیے کئی طرح کے راستوں سے گزرنا پڑے گا، جن کے لیے ان کو اپنی جسمانی شکل بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس لیے بک آف دا ڈیڈ میں ٹرانسفارمیشن سپیلز بھی ملتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو عقاب، سانپ اور مگرمچھ وغیرہ میں تبدیل کر سکیں گے. ایسے میجک سپیلز بھی ملتے ہیں جو انہیں سانس لینے، ہلنے جلنے اور کھانے پینے کے قابل بنا سکیں گے. اس کے علاوہ یہ تصور بھی پایا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد اگلے جہاں کو جانے والے راستے پر کچھ رکاوٹیں بھی ہوں گی اور کچھ آسمانی مخلوقات سے بھی واسطہ پڑے گا. اس موقع پر اگر میجک سپیلز نہ آتے ہوں گے تو راستے میں ہی رکنا پڑے گا
اور منزل پر نہ پہنچ سکیں گے. بعض اوقات یہ اپنے مرنے والوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے چھریاں وغیرہ بھی رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ خود لڑ سکیں. بک آف دا ڈیڈ کی ہسٹری. مختلف ممیز کے ساتھ ملنے والی بکس ایک ہی قسم کے میجک سپیلز پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ ان میں سے ہر بک آف دا ڈیڈ دوسرے سے مختلف تھی. بادشاہوں اور فرعونوں کے مقبروں کی دیواروں پر جو تصویری خاکے ملتے ہیں ان میں انسان اور جانور نامکمل یا زخمی حالات میں دکھائے گئے ہیں. وہ مذہبی کتاب ہے جو تمام میجک سپیلز کا مجموعہ تھی اور اس کا نام کمنگ فورتھ بائی ڈے یعنی دن کی طرف سے نکل کر آنا تھا. اور میجک سپیلز کا علم رکھنے والے ایکسپرٹس اس کتاب میں سے ہر شخص کی ذائچے اور ضرورت کے مطابق اس کی بک آف ڈیتھ تیار کر کے دیا کرتے تھے. شروع میں بک آف ڈیتھ خاص طور پر صرف بادشاہ، ملکہ اور شاہی خاندان کے لیے بنائی جاتی تھی، جسے بڑی محنت، توجہ اور احتیاط سے تیار کیا جاتا تھا. لیکن جب بعد میں دیگر امراء اور عام لوگ میں بھی اس کا رواج ہو گیا تو یہ بک آف ڈیتھ زیادہ اوتھینٹک نہ رہی اور یہ ریڈی میڈ یعنی بنی بنائی ملنے لگی، جن میں مرنے والے کا نام اور تفصیل درج کرنے کی جگہ چھوڑی ہوتی تھی، جسے پر کر کے استعمال میں لایا جانے لگا. ممیفیکیشن، لاش کا محفوظ کیا جانا. اینشنٹ ایجپشنز مرنے والے کے جسم کو بہت احتیاط سے محفوظ کیا کرتے تھے. وہ یقین رکھتے تھے کہ اگر جسم درست حالت میں محفوظ ہوگا تو روح کا اس میں دوبارہ واپس آنا ممکن ہو سکے گا. اس وجہ سے جسم کے ایسے نازک حصے جن کا جلدی خراب ہونے کا احتمال ہوتا ہے ان کو نکال کر الگ کر دیا جاتا تھا. باقی جسم کو نمک سے خشک کر کے مختلف آئلز یعنی تیل اور سپائسز یعنی مسالے وغیرہ لگا کر لینن میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا تھا. ٹیوم میں رکھنے سے پہلے ممی کا منہ کھول دیا جاتا تھا تاکہ روح اس راستے سے دوبارہ جسم میں داخل ہو سکے. اس موقع پر پریسٹ خصوصی آلات یعنی اسپیشل امپلیمنٹس آنکھوں، ناک اور منہ کو چھوتا تھا تاکہ مرنے والا دیکھ سکے، سانس لے سکے اور بول سکے. اس طرح مرنے والے کے لیے زندہ خائف یعنی بچڑے کی ٹانگ کاٹ کر آفرنگ یعنی نذرانے اور تحفے کے طور پر گاڈ یعنی دیوتا کو پیش کی جاتی تھی تاکہ وہ مرنے والے کو دوبارہ زندگی عطا کرے. دل کی خصوصی اہمیت. اینشنٹ ایجپشنز کے ہاں مرنے کے بعد حساب کتاب کا تصور بھی ملتا ہے. چنانچہ ایسی السٹریشنز یعنی تصویری خاکے ملتے ہیں جن میں ترازو میں ایک طرف مرنے والے کا دل اور دوسری طرف آسٹرچ فیدر یعنی شتر مرغ کا پر دکھایا گیا ہے. اگر دونوں چیزیں وزن میں برابر ہوں تو مرنے والے کو اگلے جہان میں لے جایا جائے گا، اور اگر دل وزن کیا چیز برابر ہو؟ دل اور تمہارا اور آسٹرچ فیدر شتر مرغ کا پر. آسٹرچ کا دل نہیں، اس کا فیدر، اس کا پر. کہاں سے پر؟ کون سا پر؟ آسٹرچ کا، شتر مرغ. کس طرح کا پر؟ باہر کا، اندر کا، دم کا، پر کا؟ یہ نہیں پتا. دل کے برابر کس طرح وزن ہو سکتا ہے پر کا وزن؟ چلو خیر، ان کی ترکیبیں تھیں. اور اگر دل وزن میں زیادہ ہو تو تصویر میں دکھائی گئی کریچر یعنی مخلوق اسے کھا جائے گی اور اس کی اگلی زندگی شارٹ یعنی مختصر اور انپلیزنٹ یعنی ناخوشگوار ہوگی. اس لیے لاشوں کو محفوظ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ دل بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں رہے، کیونکہ اگلے جہان میں معاملہ دل کی حالت کے موافق کیا جائے گا. اور اب تھوڑا سا انگلش میں ممیفیکیشن جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہوتا ہے. Mummies and the process of mummification has a great impact on the amount of knowledge that Egyptians had of the body. The ancient Egyptians believed that after the end of their life on earth there was a journey through the afterlife. The mummification process has 8 steps to complete and ready to go to the afterlife. Step 1 was very easy and simple. It was that the body had to be washed and purified.
Step 2 was that all organs had to be removed, only the heart remained. Step 3, the body was filled with stuffing. Step 4, the body was dried by covering it with the substance called natron. This substance absorbed all the moisture from the body. Natron is a natural salt composed of sodium carbonate and sodium bicarbonate with traces of sodium chloride and sodium sulfate. Step 5. After 40 to 50 days, the stuffing was removed and replaced with sawdust or linen. Step 6. The body was wrapped in strand with linen and covered in a sheet called a shroud. Step 7. The body was placed in a stone coffin called a sarcophagus. Step 8. Finally, the mummy was ready for its journey to the afterlife. Anubis was the god of mummification. He had a human body and the head of a jackal. His job was to prepare the bodies of the dead to be received by Osiris. During the process of mummification, all the major organs were removed, which was the liver, intestine, lungs, and stomach. They put them in 4 jars called the canopic jars. In those jars, they would put in the person's liver, intestine, lungs, and stomach. Each of these organs were placed in a jar with the top representing an animal or human head. The canopic jars were decorated with the heads of the 4 sons of Horus. हज़रत ये जो आपके सामने ये जो पड़ी हुई है ये हम ब्रिटिश म्यूजियम से आपके लिए कुछ सोवेनियर्स लेके आए थे. सोवेनियर देखे थे जी. इसमें बुक ऑफ द डेड है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और एक पपायरस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लव फॉर हेट्रेड फॉर नॉन हियरोग्लिफिक लैंग्वेज में. क्या लिखा हुआ है ये? हाँ जी, हियरोग्लिफिक लैंग्वेज में हमने लव फॉर हेट्रेड फॉर नॉन लिखा है. तो ये क्या जानवर बनाए हुए हैं? वो उनकी लाइक लैंग्वेज है. वो उनकी लैंग्वेज है, उनकी ज़बान में हमने लिखा. क्या है? एक कुत्ता बिल्ला बैठा हो तो उसका मतलब लव होता है. लेकिन ये हमने इंफॉर्मेशन ढूंढी और वो लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नॉन में लिखा हुआ है. अच्छा, ये कहाँ से लिए हैं? सीखे? उनसे बनवाए थे? सीखा था? ये हमने इंटरनेट से ढूंढा था. अच्छा, हर एक जो एक नक्शा बनाया हुआ है, जो जानवर बनाया हुआ है, चीज बनाई हुई है, हर एक लेटर का अपना मतलब है जी. और साथ में पोस्ट कार्ड है जिसपे लाइफ आफ्टर डेथ का प्रोसेस दिखाया हुआ है. अनूबिस जो ये हाँ जी, अनूबिस यहाँ खड़ा है. क्या खड़ा है? अनूबिस वो एक गॉड है जो जिसका जॉब होता है जो वो जैसे कुत्ते की शक्ल है. हाँ जी. उसका जॉब होता है कि वो मम्मीज प्रिपेयर करे ताकि ओसाइरिस जो एंड पर बैठा हुआ है उसको वो रिसीव कर सके. और यहाँ पर वो दिल भी वे करते हैं. पूरा ही हाल कर देते हैं मुर्दे का. और एक स्टोन है छोटा सा जिस पर हियरोग्लिफिक लैंग्वेज में लव लिखा हुआ है. अच्छा, चलो. और हज़रत मैं ये भी कहना चाहती थी कि जब फ़िरौनों की बात हुई थी तो अहमदियों के जमात अहमदी के ज़माने में भी एक फ़िरौन आया था जिसका नाम ज़ियाउल हक था. अच्छा, फिर या वैसे कहना बहुत बड़े फ़िरौन आते रहे. हाँ, बस यही था. उसको ममीफाई करने का मौका नहीं मिला. अच्छा, नज़्म पढ़नी है? चलो पढ़ दो. अस्सलाम. कलाम हज़रत मुस्लिम मौद. करो जान कुर्बान राहे खुदा में, बढ़ाओ कदम तुम तरीके वफा में, फरिश्तों से मिलकर उड़ो तुम हवा में, महक जाए खुशबूए ईमा फिजा में. हुआ क्या कि दुश्मन है इब्लीस प्यारो, खुदा ने नवाजा है हर
दोसरा में है कुरान में जो सरूर और लज़्ज़त ना है मसनवी में ना बागे दरा में महाबत रहे जिंदा तेरे ही दम से तू मशहूर आलम हो महरो वफा में करो जान कुर्बान राहे खुदा में बढ़ाओ कदम तुम तरीके वफा में ज़कला जी। अच्छा जज़ाकल्लाह। और बस क्या कहती हो? हुज़ूर मैंने एक सवाल पूछना था। कल खुतबे में आपने फरमाया था कि हज़रत आदम जुम्मे के दिन पैदा हुए थे और जुम्मे के दिन ही फौत हुए, तो उस टाइम कैसे पता चलता था कि जुम्मे का दिन है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया होगा ना कि जुम्मे के दिन की अहमियत क्या है। आदम पैदा हुआ, जन्नत से निकाला गया, जन्नत होगा, क़यामत होगी, क़यामत की घड़ी होगी, उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, हर तरह की मुख्तलिफ़ क़यामतें आ सकती हैं, एक फ़ाइनल क़यामत भी आनी है, हैं? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया, ठीक है। कुरान शरीफ में लिखा है ना, बहुत सारे किस्से अंबिया की बातें जो हैं वो किसी को नहीं पता, जो अल्लाह ताला ने आंसरों को बताई हैं, हैं? तो इस तरह पता लगा। और हज़रत यूसुफ का ही वाक़या है, किस्सा जो है पूरा, और किसी ने इस तरह नहीं बयान किया जिस तरह कुरान शरीफ में बयान किया है। और हज़ूर मैंने एक नज़म पढ़नी थी। नज़म है? जी नज़म पढ़नी थी। नहीं लेके आई हो? आपको पहले भेजी हुई है। अच्छा, तो यहाँ पढ़ी नहीं हुई क्लास में? जी यहाँ क्लास में नहीं पढ़ी हुई? अभी नहीं पढ़ी मैं। चलो तुम भी शायर हो, पढ़ दो। क्या कल ही मुझे किसी का ख़त था कि अब MTA को जो देखने वाले हैं ना, जो इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स काफ़ी हो गए हैं, तो इसलिए इंग्लिश में भी मुशायरा होना चाहिए और प्रोग्राम होने चाहिए। नज़म भेजी, चलो तुम पढ़ दो, तुम्हारी नज़म तो सुन लेंगे लोग। This poem was written as part of a gift presented to Hazur Ayatullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz on Eid by Waqf in Islamabad. A gift for Hazur Ayatullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Gifts are chosen for value and some are chosen by thought. Yet when it came to choosing gifts for Hazur, gifts are chosen for value and some are chosen by thought. Yet when it came to choosing gifts for Hazur, it was an inner battle we fought. Gifts are chosen for value and some are chosen by thought. Yet when it came to choosing gifts for Hazur, it was an inner battle we fought. Hazur, no gift will ever be enough for you, no matter what we attempt, because no worldly thing is ever enough for the blessed man that God sent. Hazur, no gift will ever be enough for you, no matter what we attempt, because no worldly thing is ever enough for the blessed man that God sent. We tried sweet-scented flowers, but another problem arose, for these reflections of God's beauty can be quite troublesome to one's nose. The next thing discussed was chocolate, delicious and presented with a delicate bow. But again we were unsure about Hazur's tastes. Would it be Belgian, Swiss, or just a plain no? However, finally we came... Should be without alcohol. However, finally we came to a conclusion, a selection of delectable delights. But although these don't reach satisfactory, we do hope Hazur accepts our feeble plights.
Hazur, for us, you are a gift of God. Hazur, for us, you are a gift of God, and this is a humble gift for you. Please kindly accept it with your gracious and loving virtue. Jazakallah. अच्छा, जज़ाकल्लाह. ये तूने भेजा था मुझे. हाँ जी, आप क्या कहती हैं? मैंने सुना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पानी खड़े होकर पीना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है. देखो, अगर तुम पानी पी रही हो ना, हदीस में यही आया कि बैठ के पियो, बैठ के खाओ आराम से, तसल्ली से. ना लेट के खाना खाओ, ना पियो, ना इस तरह आधे सहारे लगा के बैठे हुए इस तरह पियो, ना खड़े होके पियो. और उसके नुकसानात हैं, बाज़ दफ़ा गले में अटक जाता है, हैं? और वैसे भी तसल्ली से एक चीज़ पीनी चाहिए. फिर जल्दी जल्दी में आदमी खड़ा होता है ना, जल्दी में पीता है. तो एक तो ये भी हिकमत है कि बैठ के पियोगे तो हाफ इंक्लाइंड अगर बैठे हुए इस तरह हो, तुम डिक्लाइंड अगर तुम हो तो, या मतलब पीछे कुछ हो ना, तो उथू वगैरह आ सकता है, हैं? और खड़े होकर जल्दी जल्दी पियो तो जल्दी में पियोगे, जो मना है पानी पीने के लिए है ना, कि 3 सांस लेके पियो गिलास में. तो लेकिन अगर कहीं हल्का सा सिप करना है, हैं? और थोड़ा सा लेना है तो खड़े होकर भी पी लिया तो कोई हर्ज नहीं है. किसी अहमदी ने मुझे लिखा कि गैर अहमदी ने कहा आप खुतबे में खड़े होकर पानी पीते हैं, हालांकि मना है पीना. हालांकि जो मैं खुतबा देते हुए, तकरीर करते हुए लेता हूँ, पूरा घूंट भर के भी नहीं लेता. मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कतरे मेरे मुंह में जाते होंगे. सिर्फ ज़ुबान को गीला रखने के लिए, गले को गीला करने के लिए. ऐसी सूरत में हर दफ़ा अगर उठो बैठो करते रहो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. बाज़ में मजबूरी होती है, हर जगह बाज़ बैठ भी नहीं सकते हैं बीमारी की वजह से. तो बेचारा अगर है तो पानी भी ना पी सके. मकसद ये सब ये है कि खाने पीने की चीज़ों में एक तो ये है कि ये एहतियात करो कि तुम लोगों को एक तरीके से, अखलाक से बैठ के पानी पियो, खाना खाओ. दूसरी ये है कि अगर इस तरह करोगे तो बाज़ दफ़ा गले में फंस जाता है, अटक जाता है, उथू वगैरह आ जाते हैं, उसका ख़तरा होता है, हैं? हो जाता है ना. तो दूसरा ये है कि खड़े होके पियो तो बाद लोग दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी में पी के वो कट जिस तरह प्लेयर्स बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं, कर लेते हैं, उससे भी नुकसान होने का ख़तरा होता है. इसलिए हर चीज़ के आदाब हैं, वो आदाब और अखलाक को सामने रखना चाहिए. क्योंकि वो जलसे वगैरह में तो कोई इंतज़ाम नहीं होता कि हाँ, तो मजबूरी है ना, तो उसमें ज़रूरी तो नहीं कहाँ बैठो, हैं? और जिनको जो हमारे मुल्कों के हैं, पंजाबी या गरीब मुल्कों के, अफ्रीका वगैरह में, वो तो यूं करके ज़मीन पे उकड़ूं बैठ के ना, पाँव के बल, हैं? तो पी भी लेते हैं बाज़ दफ़ा, जो बहुत ज़्यादा पक्के हैं. लेकिन यहाँ तो बैठना भी नहीं आता तुम लोगों को, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी कि बैठना किस तरह है. और ज़मीन पे बैठोगे तो अगर बारिश हुई तो जो उठोगे तो तुम लोगों के शलवारें जो हैं और बुरके जो हैं वो वैसे ही, कोट जो हैं इतने गंदे हो चुके होंगे कि उनको झाड़ते फिरोगे, हैं? तो अगर ऐसी मजबूरी हो, जलसे पे तो वैसे जो जलसा सुन रहे होते हैं तो बैठे होते हैं, लेकिन वैसे जो तुम्हारे जो लगे होते हैं पानी पीने के पॉइंट्स, जहाँ भी गिलास रखा होता है, वहाँ आराम से तसल्ली से खड़े खड़े पी लो. बाद वो चेन भी लगी होती है गिलास के साथ, इसलिए तुम उसको दूर भी नहीं ले जा सकते बैठने के लिए, है ना. यहाँ तो वैसे डिस्पोजेबल होते हैं हमारे मुल्कों में, इसलिए कि गिलास चोरी करके कोई ना ले जाए. पाकिस्तान वगैरह में उसके साथ वो एक चेन बांध के ना, तो उसको लॉक कर देते हैं. मेरा एक और सवाल है. मैंने सुना कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि आप एक यहूदी का घर का खाना खा सकते हो, पर आप उस पर इत्तमाद नहीं कर सकते, राइट? उनके घर में रह नहीं सकते आप. नहीं, ये कोई नहीं लिखा हुआ. कहाँ लिखा हुआ है? पता नहीं, मैंने बस सुना था कि कुरान में लिखा हुआ है. लिखा के लाओ ना, कहाँ लिखा बताओ मुझे. हाँ, यहूदियों पे यह है कि यहूदी पे
یہ ہے کہ یہودی ایسے بھی ہیں، بعض ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور عیسائیوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مضمون بیان ہوتا ہے، لیکن مختلف شکلیں مختلف جگہوں کی ہیں. یہودی بھی تو مسلمان ہوئے ہیں، وہ شرفات ہے یہودیوں میں تو مسلمان بھی ہوئے ہیں نا، آنسلم کے زمانے بھی ہوئے. جو ایک قصہ آتا ہے کہ ایک یہودی عالم تھا، وہ آ کے دیکھنے لگا، مختلف وقتوں میں مجلس میں بیٹھتا تھا، پھر اس نے آپ کے صبر کا امتحان لیا، آپ کی سخاوت کا امتحان لیا ہیں. پھر اس نے ایک دفعہ کسی کو مسلمان کو قرض کی ضرورت تھی، آنسر نے فرمایا کہ اس کو قرض دے دو. اس نے یہودی نے کہا میں دے دیتا ہوں. پھر وقت سے پہلے آ گیا واپس مانگنے کے لیے، اور پھر برا بھلا کہا آنسر کو کہ آپ مجھے قرض نہیں واپس کرتے، یہ نہیں کرتے. آنسر نے خاموشی سے سنا ساری باتیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کرنے کے لیے اصل میں آیا تھا، اور میں ساری چیزیں آزما رہا تھا. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو آنے والا نبی تھا اس کا صبر کا بھی اتنا بلند مقام ہوگا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ بھی میں نے آج دیکھ لیا، اس لیے میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہے. بعض یہودی ایسے ہیں جن کا تم اعتبار نہیں کر سکتے، وہ مخصوص لوگ ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر دعوت پہ گئے تھے، اور وہ کوئی یہودی کا گھر تھا، انہوں نے کھانے میں زہر ڈال دیا تھا. وہ ایک دیکھو نا، عورت کا بھی ایک قصہ آتا ہے، اس نے دیا زہر ڈال کے، ایک صحابی نے کھا لیا ان کو، پھر اس زہر کی وجہ سے، لیکن آن سلم کو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ اس میں زہر ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن اس کی وجہ سے لیکن اس صحابی نے جو زیادہ ایک لقمہ کھا لیا تھا، بڑا شدید زہر تھا، اس کو ان کے بعد میں پھر اس وجہ سے وفات بھی ہو گئی. پتہ لگ گیا، آن سلم نے پوچھا اس سے تم نے زہر ڈالا ہے؟ تو کہ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ اگر تو آپ سچے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کو بتا دے گا اور بچ جائیں گے، اور آپ جھوٹے ہیں تو میں میرے زہر کھانے سے نعوذ باللہ آپ کہ ختم ہو جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو یہ اس کا ارادہ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس نے کہا یقین آ گیا کہ اب سچے نبی ہیں. جزاک اللہ. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم آمین پہ تحفے دے سکتے ہیں؟ کل ہی ایک سوال آیا وہ میرے خط میں بھی کینیڈا سے، آمین میں تحفے دے سکتے ہیں کہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر تمہارے کوئی عزیز قریبی وغیرہ ہیں ان کو تم کو تحفہ دے دو تو ٹھیک ہے، لیکن آمین اس لالچ سے کروانا کہ میں آمین کرواؤں، پھر فنکشن ہو، اس پہ لوگ آئیں اور پھر مجھے تحفے بھی ملیں، ہیں کوئی شادی تو نہیں ہے نا جتنا فنکشن کرنے کی شور شرابے کی ضرورت نہیں، بچے اکٹھے ہوں آپس میں آمین ہو جائے اور بچوں کو کچھ کھلا پلا دیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نیت ہو کہ میں تحفے لوں، اس نیت سے پھر لالچ پیدا ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے لالچ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے کو تحفے پہلے دے بھی دیتے تھے لوگ، لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے نا کہ لوگوں میں لالچ پیدا نہ ہو جائے اور صرف لوگ آمینیں اس لیے کریں کہ صرف شو آف ہو ہیں اور تحفے اکٹھے ہوں اور پیسے ملیں اور چیزیں اکٹھی ہو جائیں. بچپن سے ایسی عادت پڑ جائے گی تو پھر قرآن کریم کا جو علم ہے کو حاصل کرنے کی جو روح ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اس بات پہ میرا خیال ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے شاید سختی سے منع کیا تھا کہ آمین پہ تحفے نہ دیے جائیں ہیں. لیکن اگر کسی قسم کا لالچ نہ ہو تو پھر لے لو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. مطلب کوئی اپنی مرضی سے خوشی سے دے دیتا ہے لیکن خاص طور پہ اس نیت سے کرنا اور پھر وہ کرنا اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا. بعض برائیوں کو ختم کرنے کے لیے نا سخت قدم بھی اٹھانے پڑتے ہیں جو انتظامی قدم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی شرعاً منع ہے چیز، گناہ نہیں ہوتا اس کا، لیکن انتظامی اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ایک تمہارے اندر دل میں پیدا کی جائے ایک روح، ایسی اسپرٹ اندر پیدا ہو جائے. روح پتہ نہیں کیا ہوتی ہے کہ تم لوگوں کو خود احساس ہو کہ ہم نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے اور
اس پہ عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، نہ کہ تحفے لینے کے لیے، آمین کرنے کے لیے، یا کسی قسم کے شو آف کے لیے. ٹھیک جی ٹھیک ہے. تو ایک بج گیا، تمہارا آخری سوال ہے. Assalamu alaikum Hazur. Please may I ask this question in English? Let's speak Urdu. Okay. اچھا ٹھیک ہے. If you think about it, we're all actually related. But then, if you think about it, we're all actually related. But on the news, you hear like killings. تمہاری سمجھ نہیں آ رہی بات کی. ہاں ریلیشنز. ہاں. And when you hear on the news like killing and burglary, then why would you do that to your own brother or sister? Is what I don't understand. جیسے اگر ہم سارے رشتہ دار بہن بھائی ہیں ہم، تو جب آپ جیسے مارتے ہیں اور جیسے بمبز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو کیوں کریں گے؟ آپ اپنے بھائیوں کو کیوں کریں گے؟ حدیث میں ہے نا، ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن شریف میں بھی لکھا ہے اگر تم نے کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے تو تمہاری سزا، اس کی بڑی سخت سزا جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپس میں اس طرح رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، رحماء بینہم، کہ آپس میں بہت پیار اور محبت سے رہنا چاہیے. جو لوگ اس کے مسلمان ہو کے پھر مسلمانوں کو مارتے ہیں وہ بڑا سخت جرم کرتے ہیں. بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کو بھی مارنا، قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور وہ بھی جرم سے بھی سزا دے کے قتل کرنا جو ہے وہ بھی کسی حکومت کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے یا کورٹ کا کام ہے، کوئی فیصلہ دے. ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے. ٹھیک سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے جو بھی یہ کرتے ہیں نا لوگ، سوئسائڈ بامبنگ ہوتی ہے یا دوسری تیسری چیزیں ہوتے ہیں، یا ویسے گولیوں سے مار دیتے ہیں جس طرح وہاں ہماری مسجدوں میں کیا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. یہ ایک مسلمان کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان کے لیے نہیں، کل انسانوں کے لیے بھی کہا ہے کہ کسی کو بھی مارنا جو ہے نا بغیر جرم کے، بغیر وجہ کے، بغیر لڑائی کے، جس نے تم پہ زیادتی نہ کی ہو، تمہارے سے لڑ نہ رہا ہو، جنگ کر کے تمہیں قتل نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کو مارنا ایک آدمی کا قتل بھی جو ہے نا اس طرح ہی ہے جس نے تم نے پوری انسانیت، پوری دنیا کو قتل کر دیا. ٹھیک. بڑی سختی سے منع ہے. یہی تم ساتھی سوال اس کا یہی تھا جی. جو یہ سمجھی جس نے مجھے بتایا، تمہاری تو سمجھ نہیں مجھے آئی، وہ اس کا جواب مل گیا. جی یہی جواب تھا نا. جی سر. جو بھی کرتے ہیں نا غلط کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مسلمان کو مارنا جرم ہے، گناہ ہے، بلکہ کسی انسان کو بھی مارنا گناہ ہے بغیر وجہ کے. تم دونوں کزن ہو؟ یہ تمہارے ماموں کی بیٹی ہے؟ یہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے؟ یہ میری مانی کی بہن کی، ہماری مانی کی بہن کی بیٹی ہے. اچھا اچھا. مجھے آ گئی نا. تم کس کی بیٹی ہو؟ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ قریشی. قریشی کیا ہے تمہارے ابو کا نام؟ ثاقب قریشی. ثاقب قریشی. ٹھیک ہے. چلو سر. السلام علیکم.